تمام سننے والوں اور ویڈیو دیکھنے والوں کو ماجد علی ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی کون تھے؟ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی تھے۔ آپ کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں، جبکہ کچھ کتابوں کے مطابق آپ کی وفات 1281 عیسوی میں بتائی جاتی ہے۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گوہر، شہریار اور عثمان، اور آپ کے اسی بیٹے عثمان نے 1291 عیسوی میں اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن خلافت کی بنیاد اس سے 10 سال پہلے ارطغرل غازی رحمۃ اللہ خود رکھ گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کے 1924 عیسوی تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا، اور ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، جن کے نام صارم، ذوالجان اور گلدارو تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے اناطولیہ آیا تھا، منگولوں کی یلغار سے بچنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بائزنطائن کو جنگ منذکرت میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت بن گئی تھی، اور اسی سلطان کا آگے جا کے سلطان علاء الدین سربراہ بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور کائی قبیلے کے سربراہ ارطغرل غازی بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے، پھر اہلت سے حلب چلے گئے۔ 1232 عیسوی جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل غازی نے العزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے۔ آپ نے ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوغتائی خان کا خاص آدمی تھا۔ اوغتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اسی اوغتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد روندا تھا۔ اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوگوت آئے، قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بازطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہاں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد ارطغرل غازی سلطان بن گئے سلجوق ریاست کے، اور اس کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تھے، جس نے 1453 عیسوی میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی تھی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ لیکن ترکی کی حکومت نے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا کہ ارطغرل غازی پر ایک ڈرامہ سیریل تشکیل دیا، جسے آج کل پاکستان کے پی ٹی وی چینل پر بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام میں جتنے جنگجو گزرے ہیں، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، ان کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت یعنی کہ ولی اللہ ہوتی ہے، جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے خود لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی روحانی پہلو ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ ترجمہ: مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغی رائے نہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جس کو یہ روحانیت کا نور ملا ہو، اور جس کو یہ نور نہیں حاصل ہوا وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمت ہوں ان پہ، آمین۔ ہماری ویڈیو کا موضوع یہاں پر ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مختصر وقت میں ارطغرل غازی پر ایک جامع معلومات فراہم کریں۔
اور امید ہے کہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہوں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے.